میں چاری تیری شان جل جلالہ تیرا رنگ لال و گوہر میں ہے، تیرا رنگ لال و گوہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیری ذات عما نوالہ تیری ذات عما نوالہ تیری شان جل جلالہ تیری ذات عما نوالہ تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں چار سو تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی، تیرے حکم سے جو ہوا چلی، تو چٹک کے بولی ہر ایک کلی، تو چٹک کے بولی ہر کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ تیری ڈالی ڈالی میں برف ہے، تیری ڈالی ڈالی میں بس ہے تیرے پاتے پاتے میں حمد ہے، تیرے پاتے پاتے میں حمد ہے، تیرے غنچے غنچے میں رنگ ہو، تیرے غنچے غنچے میں رنگ ہو، تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں چار سو تیری شان جل جلالہ
الحمدللہ کہ اس نے اپنے برگزیدہ رسول اور اپنے پیارے پیغمبر کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا، جن کی ہدایت کے پرتوں ہم کو سیدھی راہ سجائی، جن کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دل کے فانوس و معرفت کی شمع چمکائی، جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو فانی اور اس کو باقی جانا، جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا، جن کی دعاؤں کے سلے میں ایک نعمت عظمیٰ ہمارے ہاتھ آئی، جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک ایک دولت بزوال ہم نے پائی، وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال اور دولت بزوال کہ جس کی بدولت متعدین اسلام سے مالا مال ہو گئے، کون جو باعث سکون بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، بے کسوں کا کر، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا جس نے ہم گنہگاروں کو بنایا، خطاؤں پر زار زار ہونے والا، دونوں جہاں کا آفتاب، مدینے کا تاجدار، جس کی حیبت سے شاہی قلوت نور گرے، جس کے اشاروں پر چاند سورج پھیلے، جن کو فرشتے جھولا جھلائے، جن کے در پر جبریل امی آئے، سب حور و ملک جن و بشر انہی کا دم بھرتے ہیں، اکثر چرند و پرند شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، کل کائنات انہی کا ڈنک کا بجا ہے، شفاعت کا تاج انہی کے سر پر سجائے اور سجے گا، برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کی یہی چھاٹنے والے، خدائی بھر کے سب ظاہری باطنی خزانوں کے بانٹنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دلانے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن والوں سے ملا دینے والے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں دوستو، حکایت ہے کہ محمد بن سعد مطرب کا معمول تھا کہ سوتے وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں جناب رسول اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد بن سعد، جس منہ سے تو درود پڑھتا ہے میرے پاس لا کے بوسہ لوں گا۔ آقا علیہ السلام کو محبت آئی اور کہا کہ اے محمد بن سعد، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ اور میں تجھے چوموں، بوسہ لوں گا۔ تو ان کو شرم آئی کہ ایسے پاک منہ کے سامنے ایسا گندا منہ کس طرح سے لاؤں، لیکن چونکہ حکم ادب پر فوق رکھتا ہے ناچار اپنا رخسار سامنے کیا۔ حضور نے کمال محبت سے بوسے کے شرف سے مشرف فرمایا۔ جس وقت خواب سے بیدار ہوئے تو سارا مکان خوشبو سے معطر و معمر تھا اور 8 روز تک رخسار مکان اس خوشبو سے مہکتا رہا۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ میرے بزرگوں دوستوں، میلاد پاک کے آداب، جگہ پاک و صاف ہو، جس جگہ میلاد پاک کا اہتمام کیا جائے جگہ پاک و صاف ہو، پیسہ حلال کمائی کا اس میں صرف کیا جائے، یعنی خرچ کیا جائے، خوشبو بخارات اطریات پھول وغیرہ جس قدر ممکن ہو تو بہتر ہے، نمود و ریا کو بالکل دخل نہ ہو، یعنی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیں۔ یہ پاک محفل ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر ہے، اس محفل میں پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، بے وضو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھو کتنے میلاد خاں پڑھتے پڑھتے چلے گئے، سب بتاتے ہیں، لیکن اس پر خاص کر دھیان رکھنا چاہیے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اطریات پھول وغیرہ جس قدر ممکن ہو تو بہتر ہے، یعنی خوشبو ہو تو بہتر ہے، جس جگہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو اس جگہ خوشبو سے معطر وہ جگہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور نمود و ریا کو بالکل دخل نہ ہو، ممبر یا چوکی اونچی ہو، اس پر مسند یا کوئی کپڑا پاک ہو، آرائش زیب و زینت کا اظہار ہو، مسرت کے واسطے جتنا بن پڑے اہتمام کرے، غرباء و مساکین کے واسطے میسر ہو تو کھانے کا بھی انتظام کرے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ فاتحہ کے واسطے مسلمان کے ہاں کی بنی ہوئی شیرنی ہو، روشنی کے واسطے موم بتی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ جبکہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس وقت موم بتی کا ہی دور تھا، ٹھیک ہے، موم بتی ہو تو اچھی ہے، کیونکہ مٹی کے تیل وغیرہ کی بدبو سے مجلس مبارک پاک ہونی چاہیے۔ سامعین و حاضرین پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں، یعنی میلاد شریف پڑھنے والے اور سننے والے بھی باوضو ہوں، میلاد شریف کے پڑھنے والے متبع شریعت ہوں اور درود خوانی کی بار بار تاکید ہو۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ،
یعنی ذکر صالحین کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ جائے کہ تمام صالحین مرسلین کے پیشوا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اور اس پر یہ بھی خوبی ہو کہ درود شریف کی صدائیں بلند ہوں. آقا علیہ السلام کا نام آئے تو درود شریف پڑھتے رہیں، اور ویسے بھی درود شریف پڑھتے رہیں. اس کے بہت فضائل ہیں اس کے، اور اس کے ثوابات بھی ہیں. بے شک. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف کی صدائیں بلند ہوں، وہاں کے حاضرین پر کیوں نہ رحمت کا نزول ہو، اور سامعین کو کیوں نقد مدعا وصول ہو. اور منقول ہے جس جگہ جس مکان میں یہ محفل مبارک ہوتی ہے اس پر سال بھر تک رحمت کا مے برستا ہے، اور اس مکان کے رہنے والے حفظ و امان میں رہتے ہیں، اور بے انتہا خیر و برکت شامل حال رہتی ہے. اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تو یہ حال تھا جب کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا یا عقیقہ یا ختنہ ہوا کرتی تھی، یا شادی یا نیا مکان بنتا تھا، یا سفر تو کوئی واپس آتا تھا تو اور صحت بیمار ہے وہ صحت پاتا تھا. ہر قسم کی تقریبوں میں یعنی ہر خوشی کے معاملے میں محفل میلاد ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اپنے گھروں کو اور مجالس کو ذکر محمدی سے منور کریں، آمین. اور تمام رسومات خرافات ناچ رنگ یا باج وغیرہ سے بچے رہیں، آمین. یعنی اس خرافات سے بچے رہیں. آمین. ایک بزرگ نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور دریافت کیا کہ مولود شریف کی محفل کیسی ہے سرکار، کیونکہ بعض لوگ اس میں کلام کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس چیز کو برا بھلا کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان قرآن اللہ. ان پیارے الفاظ کے ثابت ہوا کہ محبت کے سامان ہے. واقعی بغیر کسی محبت کے کون اپنا جان و مال فدا کرتا ہے. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی، خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی، اشرف الانبیاء ہے ہمارا نبی، اشرف الانبیاء ہے ہمارا نبی. وہ نبی کون امت کا پیارا نبی، وہ نبی کون امت کا پیارا نبی، خاتم
خصوص تھی امتیں اور نبیوں کی بخصوص تھی امتیں دونوں عالم کا ہادی ہمارا نبی دونوں عالم کا ہادی ہمارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی حاجی یوسف ان کی غلامی میں ہے حاجی یوسف بھی ان کی غلامی میں تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی ہے شفاعت کے سہرے کی سر پر کھبنی ہے شفاعت کے سہرے کی سر پر پھبن آج دولہا بنا ہے ہمارا نبی آج دولہا بنا ہے ہمارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی آسمانوں ہی پر سبھی نبی رہ گئے آسمانوں ہی پر سبھی نبی رہ گئے عرش آدم پہ پہنچا ہمارا نبی عرش آدم پہ پہنچا ہمارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی بہرے سیاہ کے گرداب میں ناؤ ہے بہرے سیاہ کے گرداب میں ناؤ ہے ڈوبا ڈوبا مجھے دو سہارا نبی ڈوبا ڈوبا مجھے دو سہارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی مجھ گنہگار کا پردہ ڈھک لیجئے مجھ گنہگار کا پردہ ڈھک لیجئے عیب میرے نہ ہو آشکارا نبی عیب میرے نہ ہو آشکارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی اونچی اکبر کا جس وقت دنیا سے ہو کچھ اکبر کا جس وقت دنیا سے ہو لب پہ جاری ہو کلمہ تمہارا نبی لب پہ جاری ہو کلمہ تمہارا نبی خاتم الانبیاء حق کا پیارا نبی خاتم الانبیاء
ہمارا نبی محمد سے درود پاک پڑھیں اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے بزرگ دوستو، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ 12 بھائی تھے اور سب شجاعت، قوت، حسن و جمال میں مشہور، نزدیک دور تھے، لیکن حضرت عبداللہ ان سب میں ممتاز یکتائے روزگار تھے۔ سب بھائیوں میں تمام بلاد انصار کے حسن و جمال کا چرچا، صورت و سیرت کی دھوم تھی۔ تمام اہل عرب ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور والدین بھی سب بیٹوں سے زیادہ حضرت عبداللہ ہی کو چاہتے تھے۔ جس وقت حضرت عبداللہ مکہ کے بازاروں سے گزرتے تھے، تمام عورتیں شہر کی جو حسین و جمیلہ تھی وہ سب حضرت عبداللہ پر جان و مال سے فدا ہوتی تھی، اور ہر ایک ان سے نکاح کی آرزو رکھتی تھی۔ اس لیے کہ اس ٹائم میں نجومی جو لوگ بتاتے تھے، ستاروں کا حساب دیکھ کر بتاتے تھے، وہ لوگ بتاتے تھے کہ ان سے جو عورت شادی کرے گی، لڑکی شادی کرے گی، ان سے آخر الزمان خاتم الپیغمبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اس چیز کو سوچتے ہوئے سب شریف خاندان کے گھرانے کی عورتیں، شریف زادیاں سب آپ سے نکاح کی آرزو کیا کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی تو ہماتن ان کے نکاح میں مصروف ہو گئے، اور زیادہ جستجو تھی جو لڑکی قریش کے حسب و نسب، صورت و سیرت میں خوب تر ہو، ان کے نکاح میں لائی جائے۔ چنانچہ وقت دور کی لڑکی بی بی آمنہ خاتون، صورت و سیرت، لاسانی آثار سعادت ان کے نورانی چہرے سے آیا تھے۔ اہل تحقیق لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت انتظام میں اہتمام فرمایا کہ مکے میں جتنے مرد تھے ان میں سے حضرت عبداللہ کو، اور جتنی لڑکیاں تھیں ان میں سے بی بی آمنہ خاتون کو انتخاب فرمایا تھا، یہی دونوں میرے محبوب کے ماں باپ بنے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام بعض احباب کے ہاتھ وہاب زوہری کے گھر بھیجا۔ وہاب زوہری بہت خوش ہے، بدلے منظور کر لیا۔ اب مہر کی شرط وغیرہ باہم خوشی طریفین نے منظور کی، غرض کے رشتہ دونوں طرف سے پسند ہوا، فریقین کا دل خرسند ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے وقت مقررہ پر دوست وغیرہ کو جمع کیا اور نکاح کیا، بی بی آمنہ خاتون کو بیاہ کر گھر لائے۔ پہلے ایک چاند روشن تھا، اب 2 چاند روشن ہو گئے۔ لکھا کہ اب عبداللہ کے ماں باپ کبھی اپنے بیٹے کی صورت دیکھتے تھے، کبھی بہو کی صورت دیکھ کر خدا کا شکر بجا لاتے تھے۔ خدا نے جیسا بیٹا عطا کیا تھا ویسی ہی بہو عنایت کی، خوشی کی۔ روایت ہے جس دن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کو عنایت ہوا، 12ویں تاریخ ماہ جمادی الاخری شب جمعہ شب کو جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بزرگی بخشا، بے انتہا ہے۔ اللہ پاک نے طرح طرح کی خیر و برکت اہل عالم پر نازل فرمائی کہ شب قدر سے شب کو بہتر سمجھو اور افضل جانو تو زیبا ہے۔ اس رات کو جنت کے محتموں کو حکم دیا کہ تمام جنت کے دروازے کھول دے کہ ہمارا حبیب ماں کی شکم میں آیا ہے، اور عالم ملکوت و جبروت میں حکم سنا دیا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو، خوشبو لگاؤ، اطراف سماوات میں خوشبو بساؤ، چاروں طرف نور کی شمعیں روشن ہو، سارا جہاں خوشبو سے مہک جائے، اور عرش و کرسی و خوشخبری سن کر مارے خوشی کے جھومنے لگے، اور فرشتوں مبارکباد ہونے لگی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چل رہا ہے آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا بھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا بھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، شادی ہے مقام میں نقل ہے سبھی قیام میں، شادی ہے ہر مقام میں نقل ہے سب قیام میں، تالیاں ہیں سلام میں جھکنے لگا چمن چمن، تالیاں ہیں سلام میں جھکنے لگا چمن
چمن تمام کھل گئی شاخ خوشی سے مل گئی کلیاں تمام کھل گئی شاخ خوشی سے مل گئی بلبل گل سے مل گئی ہنسنے لگا چمن چمن بلبل گل سے مل گئی ہنسنے لگا چمن چمن شجر شجر تازہ ہوا پھول پھول جھومتا ہے شجر شجر تازہ ہوا ہے پھول پھول سب ہوئی ہے روش روش گل سے بھرا چمن چمن سبز ہوئی ہے روش روش گل سے بھرا چمن چمن باد خزاں کو چھانٹتی خوشبو سے سبھی کو آٹتی باد خزاں کو چھانٹتی خوشبو سے سب کو آٹتی پھرتی ہے عطر بانٹتی باد صبا چمن چمن پھرتی ہے عطر بانٹتی باد صبا چمن چمن تم قیل و قالی ہو مدحت ذوالجلال ہو نعت میں قیل و قال ہو مدحت ذوالجلال ہو اکبر خوش مقال ہو نغمہ سرا چمن چمن اکبر خوش مقال ہو نغمہ سرا چمن چمن آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك وبيده یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روایت ہے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت حمل کی ظاہر نہیں ہوئی. جو عموماً عورتوں کو اس حالت میں گرانی یا بار معلوم ہوا کرتا ہے. جس قدر ولادت شریف کا زمانہ قریب آتا تھا آثار فرحت و سرور بڑھتے تھے اور طبیعت کو انبساط و شگفتگی ہوتی تھی. سب سے زیادہ میری عزت و توقیر یہ ہوئی کہ ہر مہینے میں ایک ایک پیغمبر آتے تھے. کون فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ہر مہینے میں ایک ایک پیغمبر آتے تھے اور مجھے خوشخبری سناتے تھے. یعنی پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آمنہ تمہارے شکم مبارک میں وہ صاحب عزت و تعظیم ہے جو سارے عالم کا بزرگ ہے. دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا تمہارے شکم میں فرزند ہے صاحب نصرت و فتح ہے. تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام. چوتھے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور 5ویں میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. 7ویں میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور 8ویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی. مولانا برزنج اپنے رسالے مولو شریف میں تحریر فرماتے ہیں وقد استحسن القیام عند ذکر مولو شریف. ترجمہ اور تحقیق اچھا جانا اور کھڑے ہونے کو. وقت ذکر پیدائش کے حضرت کے ان اماموں نے جو روایت کرنے والے فتوبہ لمن کان لہ تعظیمہ قد بلغ جو اس کے لیے جسے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے.
روایت ہے کہ جب چاند کے حساب سے 9 مہینے پورے ہوئے وقت آپ کی پیدائش کا قریب آیا تو آپ کی والدہ کے پاس بہت سی عورتوں کے ساتھ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام عالم قدس سے حاضر ہوئے اور بہت سی جنت کی حوریں آپ کے ساتھ تھیں. آپ کی والدہ فرماتی ہوں سے میرا سارا گھر بھر گیا اور وہ سب یہی کہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہوں اس وقت مجھے کچھ پیاس معلوم ہوئی. اسی وقت ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس بھرا ہوا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس میں گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی. ہاتھ میں بھی اور کہا پی لو، جنت سے تمہارے لیے شربت آیا. چنانچہ خوب سحر کر پیا. آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے خوب سحر ہو کر پیا. فرشتوں نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا. اس وقت تشنگی رفع ہوئی اور سکون حاصل ہوا اور فرشتوں نے یہ التجا کی ادھر یا سید المرسلین، ادھر یا سید العالمین، ادھر یا خاتم النبیین. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بزرگوں دوستو، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت تمام گھر میں اجالا ہو گیا. یہ آپ کے معجزے تھے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی تمام گھر میں اجالا ہو گیا. ہر در و دیوار پر نور ہی نور نظر آتا تھا. ایک نورانی چادر زمین سے آسمان تک نظر آتی تھی. 3 عالم مشرق اور مغرب اور بامہ کعبہ پر معلوم ہوئے. جس وقت آپ پیدا ہوئے 4 عورتیں آسمان سے اتری. ایک بی بی حوا، دوسری بی بی آسیہ، تیسری بی بی سارہ، چوتھی بی بی ہاجرہ. ایک کے پاس سونے کا طبق، دوسرے کے پاس زمرد کا لوٹا، تیسری کے پاس سفید حریر، چوتھی کے پاس بہشتی سردان یعنی جنت کا عطر. چاروں نے آقا علیہ السلام کو نہلا دیا، حریر سفید پہنایا اور بہشتی عطر لگایا جس سے سارا مکان مہک گیا. اور ان عورتوں نے زبان حال سے فرمایا لو اسماعیل آقا کو گودی میں لو، چہیتے مصطفیٰ کو گودی میں لو. اجالا ہو گیا دونوں جہاں میں، اب اس بدر الدجا کو گودی میں لو. جو چاہو فرحت دل راحت روح، تو اس راحت فضا کو گودی میں لو. نگاہیں اس کے جلووں پر فدا ہیں، لو اس یوسف لقا کو گودی میں لو. ہمارا دل ہوا جاتا ہے بےتاب، تم اپنے دل ربا کو گودی میں لو. خدارا بد نگاہوں سے بچا تو، چھپا کر مصطفیٰ کو گودی میں لو. ہے جنت کا چمن قربان اس پر، گل رنگ ہنا کو گودی میں لو. وہ کہتی تھی محبت سے یہ اکبر، حبیب کبریا کو گودی میں لو. آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے گودی میں لیا. اسی وقت آپ گودی سے اترے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے.